السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہمارا 17 پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 9 لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے جو 6, 7, 8 جو پوڈ کاسٹ کرے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے سے جو اب تک 8 پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں سیرت غوث اعظم پر الحمدللہ منحصر ہے، اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، جو وائرل ہو رہا ہے، جو اولیاء کے آستانوں کو لے کے، تصوف کو لے کر، 11ویں کے کھانے کو لے کر، فاتحہ جو ایزی کوالٹی کھانے کے حوالے سے، اور جو نیاز، نظر و نیاز کے حوالے سے تمام چیزوں کو احاطہ کر لیا گیا ہے، اور اہل سنت کا جو موقف ہے وہ ریئل موقف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ عقیدہ اور معمول دونوں پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھیں، سنیں اور اپنے اندر استقامت حاصل کریں۔ اور بے شمار الحمدللہ ہم نے سوالات کیے ہیں آپ کے ساتھ، اور پچھلے پوڈ کاسٹ میں استخارہ غوث اعظم بہت اہم جو اس پر گفتگو ہے، صلاۃ غوث اعظم کیا ہے، استقامت کا قادر عمل کیا ہے، اور رزق میں کشادگی غوث پاک کیسی تعلیم دی، رزق میں کشادگی کیسا حاصل ہوتی ہے، اور عمل غوثیہ کیا ہے، اس پر بھرپور ڈسکس ہوا ہے۔ ہر نوجوان، ہر ہمارے شفیق ماں اور بہنوں کے لیے بہت کارآمد ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے غوث پاک کے اس وظیفوں پر عمل کرنے ہیں۔ آج ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، کیا بیعت ضروری ہے؟ بتایا جاتا ہے کیا بیعت ضروری ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث رسول ہمارے پاس ہے، فقہ کی کتابیں ہمارے پاس ہے، پھر ہم کیوں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، کیوں کسی کے بیعت ہوئے؟ بیعت کی کیا جی، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہے قرآن حدیث سے ہم بتائیں۔ جی یہ سوال ہم سے بھی کئی موقعوں سے لوگ پوچھتے ہیں، اور چیدہ مقامات پہ ہم نے جواب بھی دیے ہیں، لیکن یہ خاص غوث پاک کے فیوز و برکات کے آئینے میں یہ ایپیسوڈ اور پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اللہ پاک جو ہے قبول فرمائے۔ دیکھیے، بیعت کا مطلقاً کانسیپٹ تو قرآنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے تو خاص موقع سے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو دائرہ ہدایت ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ جیسے تبت یدا ابی لہب خاص ابو لہب کے لیے، اس کی بیوی کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا دائرہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اب نبی کی گستاخی کرے گا وہ سب اس زمرے میں آئے گا۔ تو گویا ایک بیس اللہ پاک نے دیا، نبی کی گستاخی، نبی پر انگشت نمائی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، جیسے کل ہلاک ہوئے، جب بھی کوئی کریں گے وہ ہلاک ہوں گے، دیر یا بجل جو بھی۔ سمجھ گیا؟ میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور اسی سورہ میں پھر آگے چل کر کے 2 آیت خاص طور سے، پہلی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ اے میرے حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ لفظ بیعت ہی ہے، مبایعت باب مفاعلت سے، بیع مادہ ہے، بے یہ عین، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر آپ کا بظاہر ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بیعت کا مطلقاً کانسیپٹ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا۔ تو شان نزول اور بیک گراؤنڈ اگرچہ خاص ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، صبح قیامت تک کے لیے جو بھی وہ منظر پیش کریں گے، جیسے بیعت کس پر کیے؟ توحید پر، شریعت پر، استقامت پر، دین پر، ارتداد کے خاتمہ پر، کفر کے خاتمہ پر، شرک کے خاتمہ پر، برائیوں کے خاتمہ پر، تو وہ بیس جہاں بھی پایا جائے گا وہ گویا قرآنی بیس ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا ہوگا؟ قرآنی بیس۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ابھی دھیان میں آ رہی، میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے میری उम्मत की जो उलमा है वो वारिस हैं। وہ وارث ہیں और वरासत किस चीज की मिली है इनको? शरीयत की। سبحان اللہ और बयात जो नबी कर रहे हैं ये शरीयत है या तिजारत है? शरीयत है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयात को भी एक विरासत का उन्वान दे दिया है। हा सुभान। जो हकीकी वारिस औलिया अल्लाह ही हैं, हकीकी वारिस मशाइखीन हक हैं। हकीकी वारिस जो आलिम मेहनत वाले को कहते हैं, ये तो आंख वाले हैं। कहना यह है कि बयात का जो कॉन्सेप्ट है ये कुरानी कॉन्सेप्ट है। सूरह फतह के आयत नंबर 10 में कि जो बयात ले रहे हैं, वहां पर भी सवाल हो सकता है ना कि जब अल्लाह का कलमा पढ़ा दिया नबी ने तो बैत की जरूरत क्या है? बैत की जरूरत क्या है? लेकिन वहां लिए और वो भी नबी के हाथ पे, और अल्लाह पाक ने कहा कि वो हाथ किसका है? अल्लाह का हाथ है। देखा आपने, आज भी जब बयात करते हैं तो हाथ अपने पीर के हाथ पर देते हैं, मगर पीर साहब भी यही बोलते हैं, बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अब कोई ये नहीं बोलता मैं तो आपके हाथ में दिया सो हूं कोई ये नहीं बोलता, समझ रहे ना? तो ये है जैसे अल्लाह पाक के नबी के सहाबा ने नबी के हाथ पर दिया और अल्लाह ने कहा नहीं मेरा हाथ है ये, सहाबा ने एतराज नहीं किया। सच्चे मुरीदों की भी शानो पहचान ये है कि मुस्तमिओ शरायत पीर के हाथ पर देने वाले अकीदा रखो कि ये हाथ गौसे पाक का हाथ है, वो गौसे पाक का हाथ अली का हाथ है, अली का हाथ नबी का हाथ है, नबी का हाथ खुदा का है। आप समझ गए? तो बयात का कॉन्सेप्ट कुरानी है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनक, तहकीक के अल्लाह राजी है मोमिनों से कि हबीब जो आपके हाथ पर बयात ले रहे हैं। तो मंजर खास है, मैंने पहले ही कहा बयात रिजवान मंजर खास है। सहाबा, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो सहाबा इकराम, तो सवाल ये है कि सहाबा को जरूरत क्या थी बयात की जब वो अल्लाह पर ईमान रखते थे? तो वहां पर भी एतराज होगा ना। जब आप यहां कह रहे हो कि क्यों जाएं, क्यों जाए, तो सहाबा क्यों गए? कलमा पढ़ने वाले हैं, वो काफी नहीं है अल्लाह ताला? फिर क्यों? बयात ये श्योरिटी है ईमान की। बहुत खूबसूरत जुमला गौसे पाक ने मुंह से निकलवाया ये श्योरिटी है ईमान की। वरना आप बताएं कि कुरान कहता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बियौमिल आखिर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हूं, मैंने ईमान लाया अल्लाह और यौम आखिरत पर। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत। लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? क्योंकि इनके पास कोई दलील नहीं जो इनके ईमान की गवाही दे। बेईमानी की गवाही तो नबी दे रहे हैं, उखरुज या फलां फइन्नका मुनाफिक, निकल तो मुनाफिक है। इसका मतलब इद्दिआए ईमान और है और दलील ईमान और है। कलमा पढ़ना और है, उस कलमे पढ़े पर दलील और है, वो दलील है पीराने उज़्ज़ाम। आया समझ में? अल्लाह के नेक बंदे कुनू मअस सादिकीन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ये अल्लाह के महबूब बंदे, तो वो कह देंगे कि अल्लाह मैं तो तेरा महबूब बंदा हूं, मैं कहता हूं कि ये मेरा चाहने वाला है, ये मोमिन है। समझ रहे हैं आप? कुरान पाक में जीना भी काला शहीदा, अल्लाह तो सब जानता है, नबी को गवाही के लिए क्यों पेश किया गया? सब जब सब जानता है, इसका मतलब जब अल्लाह सब कुछ है तो फिर नबी को गवाही, उम्मत मोहम्मदिया को गवाही, ये क्यों? क्या अल्लाह नहीं जानता? बिल्कुल जानता है। तो इसका मतलब ये निजाम से चलता है, कंडीशन से चलता है ये कायनात, और उसी निजाम कुदरत का एक निजाम है बयात। अच्छा, सहाबा ले रहे थे ना बयात, तो कुरान में क्या होना चाहिए? लक़द रदियल्लाहु अनिस सहाबा, तहकीक के अल्लाह राजी है सहाबा से जब वो बयात ले रहे थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। ये लफ्ज़ मोमिनीन पर गौर कीजिए आप। ये मोमिनीन कह करके ज़हन दिया है कि जो साहिब ईमान है वो बयात मुस्तमिओ शराइत के हाथ पर कर सकते हैं, क्योंकि उनका हाथ दर हकीकत मेरा हाथ है, बिलवास्ता मेरा हाथ है। एक तस्बीह की मिसाल दूं आप, 100 तस्बीह रहते हैं ना दाने, उसमें छोटे भी रहते हैं मोटे भी रहते हैं, एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर एक तस्बीह का कनेक्शन अपने ऊपर वाले से होता। एक भी तस्बीह अगर टूट जाए पूरा बिखर जाए। ये तस्बीह की तरह है, जिस तरह आप 33 में जाकर एंड हो जाते हैं ना, ऐसे ही अपने पीर पीर के पीर जाते 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 आपको एंड होना है नबी तक, फिर जाकर के एंड होना है खुदा तक। तो ये है शजरा। और एक खास बात कहूं आपको बैत के हवाले से,
یہ بتائیے آپ نے مجھے، میں فرض کیجئے سکندرآباد پہ پہنچا اور میں چار مینار نہیں جانتا ہوں، لیکن جانا مجھے چار مینار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص سے میں نے ایڈریس پوچھا، انہوں نے کہا ادھر سے چلے جائیے، ادھر سے چلے جائیے، ایک چوراستہ آئے گا، ادھر سے چلے جائیے گا، ادھر سے چلے جائیے گا۔ بتائیے آپ گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن آپ اس میں دوڑتے ہوئے آئے، حضرت میں لے کر چلتا ہوں، چلیے، تو اب گمراہ ہونے کا کوئی، یہ ہے پیری مریدی کا، اور یہ ہے بیعت کا، کہ تم اکیلے رہو گے تو بھٹک سکتے ہو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچا دیں گے، بھٹکنے کا کوئی تصور ہے۔ یہ ہے بیعت کا توحیدی کانسیپٹ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا مفتی صاحب نے جو بتایا ہے بیعت کے متعلق، بیعت کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور جو ہے نا سوشل میڈیا پر اور لوگ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ تو اس کے بحاف میں جو ہمارے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کوٹ کی ہے مفتی صاحب نے، اور اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، بر حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیے، آج بھی بیعت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جو بھی بیعت لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں، غوث پاک کے ہاتھ پر مولا کائنات کا ہاتھ ہے، مولا کائنات کے ہاتھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ۔ اور مطلب بیعت قرآنی کانسیپٹ، بیعت قرآنی کانسیپٹ ہے، توحیدی کانسیپٹ ہے۔ یہ سلسلہ سرکار سے ہوتے ہوا آ رہا ہے اور تا قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور بہت ہی اہم بات مفتی صاحب نے بتائی ہے، بیعت لیتے اس لیے ہے کہ ایمان پہ استقامت ہو، شیورٹی، ایمان کی شیورٹی ہے بیعت، تاکہ ہمارے جو ارکان ایمان ہے، نماز، روزہ، حج، اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ برابر پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، مگر منافقین مشرک نہیں ہوتے، منافقین کلمہ گو، لیکن ان کی کلمہ گوئی کی کوئی گواہی دے گا؟ نہیں دے گا، کوئی گواہی نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کسی کو بنایا ہی نہیں، نبی کو نہیں بنایا تو آپ کس کو بنائے گا؟ بے شک۔ تو ہم جب بناتے ہیں، ہمارے سامنے جو مجتمعی شرائط ہیں ان کو بناتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے نبی پیران پیر، سب سے بڑے پیر، ٹھیک ہے، تابعین کے سامنے صحابہ سب سے بڑے پیر، تابعین کے سامنے تابعین پیر، سمجھ لے نا، عبد القادر کے سامنے بعد والے مریدین۔ تو ایسے ہی ہمارے سامنے جو مجتمع شرائط میں بعد والے مجتمع شرائط کی وضاحت میں بات کروں گا، اگر موجود ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت اس لیے ہو کہ وہ ہماری ہدایت اور ایمان کی شیورٹی، ایمان کی شیورٹی مل جاتی ہے۔ اور مفتی صاحب ایک دلیل پیش کی ہے، اگر آپ انجان راستے پر آ گئے اور وہاں سے کہیں ایسا دوسری جگہ جانا ہے، کوئی کسی سے پوچھے تو ایسا جاؤ، جاتے پھر رائٹ لو، پھر لیفٹ لو، پھر اسٹیج جاؤ، پھر چورستہ آتا رائٹ لو، بلکہ سمجھ میں نہیں آتا، گمراہ ہونے کے چانسز ہے، بھٹکنے کا تصور ہے۔ کوئی دوسرا ایک آ جاتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے والا، اس کے ساتھ جب جائیں گے تو منزل مقصود تک اس کا ہاتھ پکڑ کر جائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ سکتے، سلوک کا راستہ نہیں پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ مفتی صاحب الحمدللہ یہ بیعت کا کانسیپٹ تو قرآنی ہے، توحیدی ہے، یہ تو بتا دیا، یہ 9th ایپیسوڈ ہے، آپ نے بتا دیا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، پیر کے لیے کتنے شرائط ہونا چاہیے؟ پیر کے لیے کتنے شرائط ہونا چاہیے آج پیر ہونے کے لیے؟ اور آج پوچھتے ہیں ہم کس کے بننا چاہیے، ان کے بننا یا ان کے بننا؟ یہ ایک جو شرعی جو پیمانہ ہے وہ آپ دیجیے تاکہ نوجوان اس پیمانے کو جان سکے اور جو ہے نا بیعت کر سکے۔ دیکھیے، پیر ہونے کے لیے، شیخ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ سنی صحیح العقیدہ یہ خورما کھانستا کھانے والے کو صرف نہیں کہتے۔ سنی صحیح العقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوبوں سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی۔ انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، حرام بھی آ رہا جائز، وہ بھی آ رہا لفافہ جائز، انہوں بھی آ رہے جائز، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی
اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی، یہ ہے سنی صحیح العقیدہ کا کانسیپٹ. تو پہلی شرط یہ، کیونکہ جو سنی نہیں ہوگا تب تو پھر ایسے بھٹکا دے گا، سمجھ رہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ مریدوں کو حلال و حرام بتا سکے. ایسا نہ ہو کہ میں بول دیا نا ہاں جاؤ چھپلک کھا لو، اب حضرت بول دیے، پیر صاحب بول دیے، نہیں نہیں نہیں. شریعت کا اتنا علم رکھتا ہو کہ حلال و حرام بتا سکے. کہ مسئلہ اگر پوچھے مرید صاحب آ کر کہ حضرت یہ حلال ہے حرام، تو کہہ سکے کہ یہ حلال ہے قرآن میں یہ ہے، یہ حرام ہے حدیث میں یہ ہے، شریعت کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہل پیر نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیتا ہو بلا ضرورت. ضرورت ہے تو پینے کی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے نا. اب کچرے میں کھڑا ہے تو اب بیٹھے گا تو کپڑا خراب ہو جائے گا، اس لیے تو کھڑے مطلب فاسق مولن نہ ہو، کھلے عام گناہ نہ کرتا ہوں. خاص طور سے چونکہ لوگ آپ سے رجوع کیے ہوئے ہیں، اب آپ ہی ہوٹل میں کھائیں گے، آپ ہی ہوٹل میں کھائیں گے، اس برتن میں کھائیں گے جس میں کافر بھی کھا چکے ہیں پہلے، اس کپ میں پیئیں گے جس میں کافر بھی بہت پہلے پی چکے ہیں. ظاہر ہوٹل ہے تو سب آتے ہوں گے، تو آپ کی زبان میں تاثیر کہاں ہو؟ دوسرے لفظ میں تو وہ تقوی والا ہو، فاسق مولن. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ شرط ہے، چوتھی سب سے امپورٹنٹ شرط، کہ ان کو کسی نہ کسی سے شجرہ حاصل ہو، خلافت حاصل ہو، یعنی ان کا سلسلہ متصل ہو، ان کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہو. اس کی ایک مثال دوں میں. ایک پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے 5 بیٹے ہیں. فار ایگزامپل ہے یہ، کوئی اور نہ سمجھ جائے اس کو. ایک پیر صاحب ہیں اور مستمر شرائط پیر ہیں، 5 بیٹے ہیں. انہوں نے صرف ایک بیٹے کو خلافت دی اور انتقال کر گئے. بعد میں 5 بیٹے بیعت کرنا شروع کر دیں، ہرگز جائز نہیں. جن کو خلافت ملی ہے صرف انہی کو حق حاصل ہے بیعت کرنے کا. اولاد ہونا شرط نہیں ہے، اہلیت ہونا شرط ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اس کو اور ایک لفظ میں بولوں، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں لی؟ بہت بڑی دلیل آ گئی قسم سے. دیکھیں غوث پاک گویا کہہ رہے ہو میرے نانا کی مثال دو. حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ لی؟ کیونکہ یزید کے اندر اہلیت نہیں تھی، وہ زبردستی خلیفہ بنا ہوا تھا نا. تو حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ لے کر ذہن دیا کہ ان کو اہلیت ہی حاصل نہیں ہے، کیپیسٹی حاصل ہی نہیں ہے، ان کا ہاتھ تو گناہوں سے لت پت ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو گناہگار بنو گے، اللہ کے بندے نہیں بنو گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا غوث پاک نے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ لینے کا ایک کانسیپٹ بھی دے دیا، جبکہ اولاد تو بڑے صحابی کا ہے، بڑے صحابی کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ باپ نے یا اس پیر نے جسے خلیفہ بنایا ہو. انڈیا میں تو آسانی سے اور سمجھ سکتے ہو آپ، غریب نواز نے کسی کو خلافت دیا نہیں، علی اپنے مرید کو دیا، اپنی اولاد. آپ سوچیں نظام الدین اولیاء بیٹے نہیں ہیں، ان کے اولاد نہیں ہے، مگر خلیفہ کن کو بنایا؟ واہ واہ واہ. تو اہلیت، حالانکہ سب صاحب اہلیت ہیں، لیکن میں اس سے ایک ذہن دے رہا ہوں کہ جن کے پاس خلافت ہو، خلافت جن کے پاس ہو، دینے والے کے پاس بھی اس بات کی اجازت ہو کہ تم کسی کو بھی خلافت دے سکتے ہو. یہ بھی دیکھیے، کیونکہ آج کل 10,000 میں بھی بیچ رہے ہیں خلافت. اب میں خود جو ہے اجازت و خلافت ہونے کے باوجود ہزاروں فون آئے ہمارے پاس کہ حضرت ہمارے کو خلافت دے دیے، تو لوگ بہت مرید ہونے کے لیے تیار ہیں. اماں اب آپ سوچئے صحیح میں کب کپا گیا میں. ارے بھائی اپنے عمل کا ہم جواب نہیں دے سکتے، مریدوں کے عمل کا جواب دینا خلیفہ نہیں بھیا. تو اس طرح ہو رہی ہے، دکانداری چل رہی ہے آج کل. تو یہ خرید و فروخت کا عنوان نہیں ہے، اہلیت کا عنوان ہے ایک لفظ میں. ہاں، آپ کے اندر کیپیسٹی ہے. بالخصوص پہلی کیپیسٹی سنی صحیح العقیدہ ہونے کی، دوسری عالم بالشریعت ہونے کی، اور تیسری فاسق نہ ہونے کی.
खुलेआम आप रिश्वत, चुगली, गीबत, इस्तेमोलिन, खड़े होकर के बाजारों में घूमना, खाना पीना, ये नहीं, नमाज के वक्त में बिल्कुल खुद भी पूरे मुरीदों के साथ खड़े होना, ये हर आलम में शरीयत को मुकद्दम रखना। क्लियर है? और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त बताया मैंने कि उनको शजरा मुत्तसिल हो, उनको मिला हो, चाहे किसी से भी मिला हो, बाप से हो या बाप के अलावा से हो। समझ रहे ना? बाप से हो या बाप के अलावा से हो, किसी से भी मिला हो, उनके पास शजरा हासिल हो, तब जाकर के वो पीरी मुरीदी कर सकते हैं, नहीं तो हरगिज जायज नहीं है। आप बड़े बाप के बेटे रहिए लेकिन बड़े न रहिए तो आप बयात नहीं कर सकते हैं। बड़े होने के लिए बड़े बाप का बेटा होना जरूरी नहीं है, अहलियत जरूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था पीर के शरायत क्या होना चाहिए, किसके हाथ पे बैत करना चाहिए और पीर कैसा होना चाहिए। उसके लिए मुफ्ती साहब ने 4 चीजें बयान की है। पहली जो चीज बयान की है, सुन्नी सही उल अकीदा होना उसका शर्त, पहली शर्त है, शर्त अव्वल है। दूसरी शर्त यह है कि हराम और हलाल बता सके अपने मुरीदीन को, हराम और हलाल की नॉलेज रह सके उसको। और तीसरी शर्त यह है कि फासिक ना हो, तखवे वाला हो, फासिक ना हो, तखवे वाला हो। और चौथी शर्त बताई है कि उसका शजरा नबी तक जा मिलता हो, उसका मुत्तसिल कंटिन्यू नबी तक जा मिलता हो और फैज मिलता रहे मुरीदीन को, और उससे फैज मिलता रहे और उसको खिलाफत हासिल हो। ये 4 क्वालिटीज है। खरीदा ना हो, हासिल हो, हासिल हो, खरीदा ना हो, हासिल हो। 4 क्वालिटीज जिसके अंदर मौजूद है उनके मुरीद हो सकते हैं। ये ऐसा होना, वो बैत करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आपने समाअत फरमाया।